سپریم کورٹ کا سرکاری زمینوں پر قبضہ ختم کروانے کا حکم، پولیس اس قابل نہیں تو محکمہ ختم کر دیں۔ سرکاری زمینیں واگزار نہ کروانے پر عدالت کا اظہار برہمی، ریمارکس دیے کہ حکومت اتنی بے بس ہے تو کمپیوٹرائزیشن بھی چھوڑ دیں۔ سرکاری زمینوں پر قبضے کا مکمل ریکارڈ طلب، آئی جی سندھ کو فورس فراہم کرنے کا حکم، 6 ہفتے میں آپریشن سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ڈی جی ایس بی سی اے اپنے ہی افسران کے خلاف پھٹ پڑے، کہا ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی میرے کہنے کے باوجود عدالت نہیں آئے۔ گولڈن ٹاؤن شاہ فیصل میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس، جسٹس ندیم اختر نے استفسار کیا، غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دے کون رہا ہے؟ کیا آپ نے آخری حکم نامہ دیکھا؟ عدالت کا ڈی جی ایس بی اے سے مکالمہ، ڈی جی نے عدالت کو عمل درآمد کی یقین دہانی کروا دی، عدالت نے ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ سے جواب طلب کر لیا، سندھ حکومت کو بغیر لے آؤٹ پلان کے تعمیرات کا معاملہ دیکھنے کی ہدایت۔ کراچی میں قبضہ مافیا سرگرم، ناظم آباد میں پھر سے غیر قانونی پورشنز بننے لگے، ایس بی سی اے کے افسران کی پشت پناہی میں تعمیرات جاری، بلڈر کاشف کی ہلاکت کے بعد کام رک گیا تھا۔ غیر قانونی پارکنگ فیس وصول کرنے کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈاکٹر سیف الرحمان کہتے ہیں شہریوں سے لوٹ مار کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، پولیس کی مدد سے پارکنگ مافیا کے خلاف کارروائی کریں گے۔ لیگل بھی لوگ پیسے کلیکٹ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی آکشن ہوا نہیں ہوتا اور وہ سائٹ بھی نہیں ہوتی۔ جو کے ایم سی یا ڈی ایم سی نے جو لائسنسز دیے ہوئے لوگوں کو پارکنگ کے لیے اوور چارج کرتے ہیں، صرف ان کے خلاف کارروائی ہوگی بلکہ ان کے لائسنسز بھی کینسل ہوں گے اور ٹینڈرز بھی ہم کینسل کریں گے۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن، لیاری جنرل ہسپتال میں 28 کروڑ کی کرپشن پر محکمہ صحت سندھ کا نوٹس، وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیشو نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی، ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ لیاقت علی بھٹی کمیٹی کے سربراہ مقرر، ممبران میں عبدالحمید، ڈاکٹر سمیہ طارق شامل، 7 روز میں رپورٹ طلب۔ سندھ حکومت کا کرپشن سے نجات حاصل کرنے کا ہے، چیئرمین اینٹی کرپشن کے دفتر میں آن لائن شکایات سیل قائم، سیل میں عام شہری ہر وقت شکایات درج کروا سکیں گے، جھوٹی شکایت کرنے والوں کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ آئی ٹی کے ماہر شاہد ابڑو کہتے ہیں یہ پورٹل سابق وزیر اعظم کے پورٹل سے منفرد ہے، اس میں کوئی جھوٹی شکایت نہیں کر سکتا۔ یہ سسٹم تو بن چکا، عمل درآمد بھی ہم ہی کریں گے، یہی لوگ کریں گے، اور میں ادھر بیٹھ کے باقاعدہ اگر سسٹم آیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مکمل ایک قسم کی سپرویژن ہوگی اور مکمل ایک قسم کا واچ ہوگا ایک ایک کمپلینٹ پہ۔ ہم تجربے کے طور پر اس کو اب پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر بھی ہم لے رہے ہیں اور ویسے بھی اس کو کام شروع کریں۔ سندھ حکومت عوام کی خدمت میں پیش، وزیر اعلیٰ نے سندھ ریسکیو 1122 کے ہیڈ کوارٹر کا افتتاح کر دیا، ریسکیو سروس میں 230 ایمبولینس کام کریں گی، مرکزی شاہراہوں پر ہر 50 کلومیٹر پر ریسکیو سروس شروع کرنے کا اعلان، ریسکیو کیڈٹ کی مراد علی شاہ کو سلامی، تقریب میں مشیر قانون مرتضی وہاب، رسول بخش چانڈیو، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان سمیت ریسکیو اہلکاروں کی شرکت۔ بلدیاتی الیکشن کی تیاریاں، امیدوار پرجوش، سہراب گوٹ ٹاؤن یو سی 5 سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار سلطان بلیدی، وائس چیئرمین کے امیدوار لالا رحیم اور کاؤنسلر عامر زیب جیت کے لیے پرعزم، بولے الیکشن ہوں یا نہ ہوں عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں پہلے بھی یہاں جو یو سی 31 سے میں نے الیکشن لڑا، وائس چیئرمین میں بنا تھا، اب یو سی 31 جو ہے اس وقت میں ٹون بن گیا، اس میں 8 یونیورسٹیاں بنی ہے، تو یہاں پر مختلف امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں اور اب لگے ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن سے بلدیاتی الیکشن شفاف بنانے کا مطالبہ، میئر کراچی کے نامزد امیدوار اشرف قریشی کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات سے قبل تقرر و تبادلوں پر ایکشن ناکافی ہے، جون سے تمام تعیناتیاں جوں کی توں کی جائیں، کراچی میں بے ہنگم ترقیاتی کاموں نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ جب سے یہ الیکشن کراچی میں اناؤنس ہوا ہے مستقل وائلیشن ہو رہی ہے، الیکشن رولز کی وائلیشن ہو رہی ہے مستقل،
तबादले और ट्रांसफ़र जो है नहीं हो सकते, जिस तरह किसी का वोट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए। PSF का ज़िला शर्की में गम बेनज़ीर सेमिनार, सूबाई वज़ीर सईद गनी, निसार खोड़ो की खुसूसी शिरकत। PSF के अहदेदारों मंसूर शाहानी, मदनी रज़ा, फैज़ पाशा, फरीद मेमन और दीगर की भी शिरकत। शुरका का शहीद बीबी को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद में नज़्म भी पेश की गई। सिविल एविएशन का मुसाफिरों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। फॉग से मुतासरा फ़्लाइट्स के मुसाफिरों की सहूलत के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। एयरपोर्ट मैनेजर टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। टास्क फोर्स का मकसद मुतासरा फ़्लाइट्स के मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना है। फोर्स मुसाफिरों के एयरपोर्ट पर मामलात को जल्द अज जल्द निपटाने में भी मदद करेगी। फ़ज़ाई आलूदगी से शहर की रोशनियां मांद पड़ गईं। आलूदगी के ज़रात की तादाद 253 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची फिर पहले नंबर पर पहुंच गया। शहरी सांस, दमा, एलर्जी जैसी बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन का मास्क और फुल स्लीव्स कपड़े पहनने का मशवरा। थोड़ा जुर्माना किया और छोड़ दिया। धुआं छोड़ती गाड़ियां आलूदगी बढ़ाने का सबब बनने लगी। ट्रैफिक पुलिस धुआं चेक करने के आलात से भी महरूम। धुएं से खुद ट्रैफिक पुलिस एहलकार गले और सांस की तकलीफ का शिकार। शहर कायद की सड़कें खस्ता हाली का शिकार। कयूमाबाद चौरंगी से मुत्तसिल सड़क टूट फूट का शिकार। धूल मट्टी से शहरी मुतादिद बीमारियों का शिकार होने लगे। सड़क पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों का सड़क की तामीर पर इक़दामात न करने का शिकवा। उधर सोल्जर बाजार थाने की अहम शाहराह भी टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ताहाली से शहरियों का गुजरना भी मुहाल। शहर में टूटी सड़कों के बाद सीवरेज का बड़ा मसला। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा। गड्ढे और सीवरेज का पानी हादसात का सबब बनने लगा। फैक्ट्री मुलाजमीन की इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील। यहाँ पर जितना भी डाला है मलबा, ये अपने आप तहत डाला है। आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर। आए दिन गाड़ियाँ जो है ना वो आ रही हैं, डैमेज हो रही हैं, बम्पर टूट रहे हैं कारों के, और शहरी बहुत परेशान है। ये बस कंप्लेन किए, यहाँ की यूसी साहब को भी कंप्लेन किए, हमारी कंपनी से बहुत दफ़ा कंप्लेन गई है। हमने पर्सनली तौर पे मलबा भी डलवाया है 2-3 दफ़ा, लेकिन फिर वो पानी जहाँ से आता है तो मलबा नीचे दब जाता है। जमात इस्लामी पुलिस की कारकर्दगी से गैर मुतमईन। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गवर्नर सिंध को शहर का ख्याल है तो के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करें। बल्दियाती इंतखाबात का रास्ता रोकने की कोशिश किए जाने का इल्ज़ाम। बोले कराची के आवाम के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। इतने सारे इदारों की मौजूदगी में अगर हमारा बच्चा घर से बाहर निकले और हमें यह खौफ हो कि कोई भी मुजरिम आएगा, गन तानेगा, उससे चीज़ें छीन लेगा, और अगर उसने ज़रा सी भी आवाज़ मुझसे निकाली तो उसको गोली मार देगा, तो फिर इन इदारों का क्या फ़ायदा, इस हुकूमत का क्या फ़ायदा, ये रियासत कर क्या रही है। 5 से 16 साल के बच्चों को मुफ्त तालीम देने से मुतालिक केस। 15 दिन में 3 लाख बच्चों को इनरोल किया। सेक्रेटरी तालीम का दावा। इनरोलमेंट बढ़ाने का फ़ायदा तब होगा जब हाजिरी बढ़ेगी। अदालत का मुकालमा। हमने 4430 बंद स्कूल खोले हैं। सेक्रेटरी तालीम का जवाब। कौन कौन से अजला में बंद स्कूल खोले गए, तफसीलात तलब। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। क्लिफ्टन में सरकारी ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। PSP चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल एहतसाब अदालत में पेश। DG बिल्डर्स ने 2004 में प्लॉट्स खरीदे। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल सिटी नाजिम नहीं थे। वकील का बयान। क्या ये रेफरेंस बनता है? ऐसे केस क्यों लेकर आते हैं? अदालत का इस्तिफ़सार। आइंदा समाअत पर नायब तफ्तीशी अफसर तलब। समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की नाज़िबा वीडियो वायरल करने का केस। मुल्ज़िमा दानिया शाह की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। दानिया शाह पर आमिर लियाकत की वीडियो वायरल करने का इल्ज़ाम है। गुज़श्ता समाअत पर फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया था। सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स ख़त्म करने का केस। LHYW मेडिकल स्टोर्स की दरख्वास्त की समाअत।
عدالت نے ہسپتال انتظامیہ کو نجی میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائی سے روک دیا. سینئر ڈائریکٹر KMC میڈیکل ہیلتھ سروسز کو جواب جمع کروانے کا حکم. $86 ملین کی کرپٹو کرنسی کا اسکینڈل. وقار زکا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. وقار زکا کے خلاف فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کی رپورٹ پر کارروائی کی گئی. وقار زکا کے 2 اکاؤنٹس میں 86.1 اور 87.1 ملین کی ٹرانزیکشن ہوئی. گورنر سندھ کامران ٹسوری سے کے الیکٹرک کے CEO مونس عبداللہ علوی کی ملاقات. بجلی کی بلا تعطل فراہمی، لائن لاسز پر کنٹرول کرنے کے اقدامات سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ کی مسائل کا شکار صارفین کے لیے کھلی کچہری لگانے کی ہدایت. سینئر صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کے اعزاز میں استقبالیہ. وفاقی وزیر قمر زمان قائرہ نے خصوصی شرکت کی. تقریب کا اہتمام پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم کی جانب سے اپنی رہائش گاہ پر کیا گیا. بلدیہ عظمیٰ کراچی میں کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان کی مسیحی برادری کو مبارکباد. کہا مسیحی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا. پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات ہیں. کرسمس کی تیاریاں عروج پر. گرجا گھروں کے اطراف صفائی کے انتظامات مکمل. ایڈمنسٹریٹر سید شکیل کا بلدیاتی خدمات کی فراہمی کے کاموں کا جائزہ. ادھر بلدیہ وسطی میں مسیحی ملازمین کو ایڈوانس تنخواہ ادا کر دی گئی. میونسپل کمشنر وسطی زاہد حسین کہتے ہیں مسیحی برادری کو فراہم سہولیات خود مانیٹر کر رہا ہوں. محکمہ اسکول تعلیم کا اساتذہ کی مزید بھرتیاں کرنے کا فیصلہ. نئی بھرتیاں سندھ کے 7 اضلاع میں کی جائیں گی. تمام اضلاع کے DEOs کو خط ارسال. خالی اسامیوں کی تفصیلات طلب. اسسٹنٹ کمشنر کو ڈیجی ضلع خیرپور کا تبادلہ. سید ارباب علی شاہ سیکشن افسر محکمہ داخلہ سندھ تعینات. دریا خان چانڈیو AC کو ڈیجی خیرپور تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے سبزیاں خریدنا مشکل. ہری پیاز 200 روپے کلو سے کم نہ ہوئی. پھلی اور بھنڈی 250 روپے کلو میں فروخت. لہسن ادرک 320 سے بڑھ کر 400 روپے کلو تک پہنچ گیا. شہریوں کی بڑھتی قیمتوں پر انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل. بازار حصص میں کاروبار مندی کا شکار. 100 انڈیکس میں 169 پوائنٹس کی کمی. 39,669 پوائنٹ پر بند ہوا. شیئرز کی قیمت میں کمی سے سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے. ادھر اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 234 روپے 50 پیسے پر برقرار. یورو 252. برطانوی پاؤنڈ 299 روپے پر مستحکم. اماراتی درہم 10 پیسے اضافے سے 69 روپے 40 پیسے پر پہنچ گیا. سعودی ریال 65 روپے 70 پیسے کا ہو گیا. سونے کی مسلسل بڑھتی قیمت کو بریک لگ گئی. 1 تولہ سونا 3350 روپے سستا. 1 تولہ سونے کی قیمت 1,77,300 روپے ہو گئی. 1 تولہ چاندی 2,100 روپے کی بلند ترین سطح پر برقرار. 3 روز بعد CNG اسٹیشن کھل گئے. کم پریشر کی شکایات برقرار. ترجمان سوئی صدرن گیس کہتے ہیں گیس کی کمی کی وجہ سے لوڈ مینجمنٹ پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں. گھریلو صارفین ہماری اولین ترجیح ہے. کراچی میں پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج کا 34واں کانوکیشن. چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل امجد خان نیازی کی بطور مہمان خصوصی شرکت. امیر البحر نے بہترین کارکردگی پر شعبہ انجینئرنگ کو سراہا. 382 طلبہ و طالبات میں ڈگریاں اور میڈلز تقسیم. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس کے تحت پاکستان کلائمیٹ کے عنوان پر راؤنڈ ٹیبل سیشن کا انعقاد. نائب صدر OICCI عامر پراچا کا خطاب. کہا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے کوئی روڈ میپ اور پروگریس نہیں. ریسرچرز نے عالمی سطح پر بدلتے موسم اور ان کی وجوہات پر بریفنگ دی. ڈاکٹر شمشاد اختر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے. کہا مشکل وقت سے دوچار پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی نے شدید متاثر کیا. پاکستان میں ابھی جو فلڈز آئے تھے they are probably the worst in the history of Pakistan and even in the history of other countries. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا ہر سٹیزن اب کلائمیٹ کے بارے میں سوچے. صوبائی وزیر سعید غنی کی سینئر صحافی GM جمالی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات.
جی ایم جماعت سے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت، مرحوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا۔